السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء کرام، کیا حال چال ہے؟ میں امید کرتا ہوں تمام طلباء کرام خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر حصہ احادیث مبارکہ میں سے حدیث نمبر 9 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حدیث نمبر 8 کو پڑھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء کرام نے اس کے ترجمہ کو اور تشریح کو اچھے سے یاد کر لیا ہوگا۔ تو آج ہم حدیث نمبر 9 کا جو ہے ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم حدیث کو نوٹ کریں گے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس کی تشریح کو نوٹ کریں گے۔ جی محترم طلباء کرام، جیسا کہ آپ کے سامنے حدیث کو پہلے ہی بورڈ پہ نوٹ کیا جا چکا ہے، تو ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی سمجھتے ہیں، پھر ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے: من نصر قومہ علی غیر الحق، من وہ شخص، نصرہ تو اس نے مدد کی، قومہ اپنے قوم کی، علی غیر الحق کی کسی غیر الحق ناحق یعنی کسی ناجائز معاملے میں، تو کہتے ہیں فہو کالبعیر، اس کی مثال اس بعیر کہتے ہیں اونٹ کو، اور یعنی اس اونٹ کی طرح ہے کہ الذی ردا کہ وہ گر رہا ہے کہیں جو ہے، فہو ینزع پس وہ اس کی پکڑ لیتا ہے دم کو، وہ جو ہے نا جو ہے لٹک جاتا ہے، دم کو پکڑ لیتا ہے، بذنبی اس کو دم کو، یعنی اس کی دم کو پکڑ کر وہ لٹک جاتا ہے اور وہ خود بھی اس میں جا گرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب اس حدیث مبارکہ کا؟ دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تربیت تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب بھی وہ کوئی چیز سمجھاتے تھے اور تو مثال کے ذریعے سے سمجھاتے تھے۔ جیسا کہ دیکھیے ہم مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقتہ نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہو، وہ اس نہر میں 5 وقت وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد وہ جو ہے جب وہ جو ہے نماز پڑھے گا، تو جس طرح 5 دفعہ وضو کرنے سے اس کے جسم سے میل کچیل ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اس جو بندہ جو ہے نا نماز ادا کرتا ہے، اس کے بھی ایک نماز سے دوسری کے درمیان کے جو ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اب یہ نماز کی اہمیت اور وقت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کس طرح مثال سے نماز کی اہمیت کو سمجھا دیا۔ اسی طرح صراط مستقیم کی دیکھ لیں مثال کو سمجھاتے ہوئے، یا آپ یتیم کی کفالت کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 انگلیوں کے اشارے کے ساتھ کھڑا کر کے فرمایا کہ وہ بندہ میرے ساتھ ہوگا جو ہے نا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح جو ہے نا جو یتیم کی کیا کرے گا، کفالت کرے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز جو ہے نا تربیت تھا کہ صحابہ کرام کی وہ جو تربیت فرماتے تھے مثالوں کے ذریعے فرماتے تھے۔ اب یہاں پر بھی بہت بڑی یعنی ایک بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے اپنے صحابہ اکرام کو سمجھائی کہ فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی قوم کی کسی ناجائز معاملے میں مدد کرتا ہے، اب وہ جو مدد کر رہا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ ایک اونٹ کنویں کے اندر گر رہا ہے، اب وہ کنویں کے اندر جا چکا ہے، اب یہ بندہ پیچھے سے جا کے بھاگ کے کیا کرتا ہے، اس کی دم پکڑ لیتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، کیا ایک اونٹ جو کنویں میں جا چکا ہے، اب ایک بندہ اس کی دم کو پکڑ کر اسے باہر کھینچنے کی کوشش کرے، کیا وہ اسے نکال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اب وہ جو اونٹ گر رہا ہے، جو دم پکڑنے والا ہے اس کی، اونٹ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس کنویں کے اندر کیا ہوگا، گر جائے گا۔ اسی طرح اس مثال میں یہی بات بتائی گئی کہ جو بندہ ناحق اپنی قوم کا ساتھ دیتا ہے، مثال کے طور مطلب کسی برادری کے اندر یا کسی قبیلے کے کسی جو ہے نا شخص نے زیادتی زنا کر دیا، یا مطلب چوری کر لی، یا ڈاکہ مار لیا، کوئی ایسی حرکت کی، اب یہ ایک بندہ ہے، اب اس پہ وہ ثابت ہو گیا، اور اب یہ جو ہے اس میں ایک گواہ بھی ہے، اگر یہ چاہے اب یہ وہاں پہ آ کے کیا کرتا ہے کہ اپنی جو ہے قوم کا ساتھ دینے کے لیے، یہ جانتا بھی ہے کہ میری قوم کا شخص اور وہ جو غلطی کرنے والا غلطی پر ہے، لیکن اپنی قوم یا قبیلے
یا کنبے کی ناک بچانے کے لیے یا اس کا جو ہے نا عزت بچانے کے لیے اب یہ جھوٹ بول دیتا ہے، اب یہ جھوٹ بول کے اپنی قوم کا کیا کرتا ہے؟ ساتھ دیتا ہے، اور وہ اب اس کے ساتھ دینے کی وجہ سے وہ بندہ اپنے جو ہے جو بھی اس کے اوپر برائی کی تھی اس کے انجام سے بچ جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسا شخص جس نے اس طرح ناجائز معاملے میں اپنی قوم کا ساتھ دیا، اب وہ اس کی قوم تو تباہ ہوئی ہی ہے، لیکن وہ بندہ بھی قوم کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہوگا، کہ جس طرح ایک شخص اونٹ کو کنویں میں گرنے سے نہیں روک سکتا اور خود بھی اس اونٹ کے ساتھ کنویں کے اندر گرے گا، اس طرح ناجائز معاملے میں جھوٹ بول کر اپنی قوم کا ساتھ دینے والا شخص بھی قوم بھی تباہ ہوگی، اور قوم کے ساتھ ساتھ یہ بندہ بھی کیا ہوگا؟ تباہ ہوگا، اور یہ جو ہے جہنم کا اور جو ہے اس کام کا کیا ہوگا؟ ظلم کرنے کا حقدار ہوگا۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ اس مثال کے ذریعے سے یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ ہمیں جب حق جانتے ہوئے حق کو بیان کرنا چاہیے، کسی کا جھوٹ بول کر جو ہے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، اور کسی کا بھی غلط کام میں ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور جو ہے نا حق کو سامنے لانا چاہیے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ تو یہ ہماری حدیث نمبر 9 کا جو ہے آج کی ترجمہ اور تشریح تھا مختصر۔ تو میں امید کرتا ہوں تمام طلباء کرام کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بھی طالب علم کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے اور دشواری کا سامنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔